ارشاد ہوا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر آ چکا، کتاب ان کو عطا ہوئی، پیغمبروں کے سلسلے ان کے لیے قائم ہوئے، نبوت ان کو عطا ہوئی اور ہزاروں انبیاء ان میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی ان کے سامنے رکھ دی، امت مسلمہ بنایا. کیا حرکتیں کی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. اللہ کی نعمت ہدایت کو انہوں نے بدل ڈالا، کس چیز سے؟ دنیا پرستی سے، دنیا کے محبت میں ڈوبے، ایک ہزار برس جینے کی وہ تمنا رکھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ان کے لیے آ گیا. یہ اللہ قصے کے طور پر بیان نہیں کر رہا، ہماری عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. قرآن کریم فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ان کا جو ایمان لائے. دنیا کی محبت میں ڈوبے تو ان کو اپنے گناہ کے کام بھی بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہے ان کافروں پر، اور یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے. کون ایمان والے؟ جو آخرت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، وہ اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ لگانے کو تیار ہیں. یہ کفار مکہ، یہ کفار قریش ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے. آج ایمان والوں کو تو مذاق تو اڑا رہے ہو، مگر یہ ایمان والے خوف خدا رکھنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، کل یہ بالاتر ہوں گے قیامت کے دن. یہاں تو اتنا ذکر ہے، سورہ مطففین ہے آخری پارے میں، سورہ مطففین کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. سبحان اللہ، ایمان والے بھی تو انسان ہیں، ان کے اندر بھی تو دل ہیں، جسموں میں، ان دلوں میں بھی تو جذبات ہیں. ان جذبات کو ٹھیس تو پہنچتی تھی، رنج و غم تو ان کو ہوتا تھا. آج برداشت کر لو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کل ہمیشہ کی زندگی میں ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. دس از ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو موقع دے گا. یہاں بتایا گیا فوقہم یوم القیامہ، یہ تقوی والے، یہ ایمان والے ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، یہ تیسری طویل آیت آ رہی ہے. یاد ہوگا آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا 5 طویل آیات اس سلسلہ کلام میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. البقرہ کی آیت نمبر 164 کا ہم نے مطالعہ کیا، آیت آیات، بہت ساری نشانیوں کا بیان ایک آیت میں. پھر آیت البر کا ہم نے مطالعہ کیا، البقرہ آیت 177، نیکی کی حقیقت کے بیان کے حوالے سے بہت قیمتی آیت تھی. اب ہے آیت الاختلاف. بڑا عجیب لگ رہا ہے نا، یعنی وہ آیت جس میں انسانوں کے اختلاف کا تذکرہ آ رہا ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 213، ارشاد ہوا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا اختلاف کو رفع کرنے کے لیے؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. بشارت خوشخبری اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے، انذار ڈراوا اطاعت سے انکار کرنے والوں کے لیے. تو لوگوں میں اختلافات ہوئے، شدید قسم کے معاملات ہوئے، اللہ نے مستقل انبیاء اور رسول کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر، انذار کرنے والا بنا کر. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ بامقصد طور پر حق کے ساتھ کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی انہیں اختلاف نہیں کیا مگر من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے، یہ اختلاف انہوں نے کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ہے بڑا اہم لفظ، بغیا بینہم، ضد کی وجہ سے. ارج ٹو ڈومینیٹ، ہم کیوں چھوٹے ہو جائیں، اس کو مان لیں ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے. جیسے ابو جہل نے کیا کہا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لوں میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہود کو کیا حسد ہوا تھا، بنی اسرائیل سے نبوت لے کے بنی اسماعیل میں کیوں دے دی. تو لوگوں کا یہ حسد کا معاملہ، یہ تکبر کا معاملہ، یہ تعصب کا معاملہ، یا ارج ٹو ڈومینیٹ، ہم بڑے ہونا، ہم کسی کی کیوں مانیں، ہم کسی کے نیچے کیوں لگیں. یہ جو ضد کا معاملہ ہے
اسی میں تکبر اور حسد اور تعصب اور دنیا کی محبت اور دنیا کے مفادات کی محبت، یہ چیزیں آڑے آتی ہیں اور لوگ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے اذن سے، یعنی اختلاف کے اس ماحول میں جن لوگوں میں طلب و طلب تھیں، جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں سچی بات کی جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دی۔ یہ ہے طلب اور تڑپ کا معاملہ۔ ابو لہب میں تڑپ نہیں تھی تو اس کو گمراہی ملی ہے، گمراہی کا فیصلہ کر دیا گیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے۔ سلمان فارس کے تھے رضی اللہ عنہ، ان میں جو ہدایت کی طلب تھی انہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں، حضور علیہ السلام کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، ہدایت بھی ملی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس میں سچائی کی طلب تھی، تڑپ تھی، اختلاف کے اس ماحول کے باوجود حق کے متلاشی لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ نے اپنے حکم سے سچی بات کی، ان کو رہنمائی عطا فرما دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی دعا مانگنے کو کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے سیدھے راستے کی وہ ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ ایک ہلا دینے والا مقام ہے۔ جنت ہم سب چاہتے ہیں نا وہ ہمیں مل جائے، تو اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، وہ مشقتوں سے گھیری گئی ہے، مشکلات سے گزر کر ہی جنت کا معاملہ بنے گا۔ ارشاد ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر حالات گزرے۔ مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں اور یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے مشقتوں میں، آزمائشوں میں۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد تو قریب ہی ہے۔ یہ ہے گزشتہ رسولوں کے حالات کا تذکرہ، سچے ایمان والوں کے حالات کا تذکرہ، مشقتوں سے، آزمائشوں سے اللہ نے انہیں گزارا، سختیاں بھی، تکالیف بھی، مالی مشکلات بھی، جانی تکالیف بھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس قدر ہلا دیے گئے کہ رسول پکار رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ رسولوں کے ایمان کا عالم کیا ہوتا ہے مگر اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ رسول بھی پکار اٹھے، اتنی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی نصرت تو قریب ہے۔ اللہ کی جنت سستی نہیں، گھر بیٹھے آن لائن آرڈر پلیسمنٹ میں نہیں ملے گی، مشقتیں ہیں، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگی نہیں جاتی، آ جائے تو دعا کی جاتی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگلا بیان انفاق کے حوالے سے، دیکھیے قتال کا تذکرہ آ جاتا ہے، پھر انفاق کا بیان آ جاتا ہے، عبادات کا بیان آ جاتا ہے، معاملات کا ذکر آ جاتا ہے، مستقل موضوعات دہرا کر آ رہے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ تم جو کچھ انفاق کرو، جو کچھ خرچ کرو تو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ یعنی یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کن لوگوں پر خرچ کریں، تو والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیم مسکین مسافروں پر خرچ کرو۔ ایک اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو والدین کی تو کفالت کرنی ہے بندوں نے، یعنی ماں باپ کی کفالت تو کرنی اولاد نے، ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، تو اولاً ماں باپ پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ پھر دیگر طبقات معاشرے کے یتیم، مسکین، مسافر، ان پر بھی خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کوئی نیکی کا عمل کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تمہاری کوئی محنت وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اخلاص ہوگا اجر عظیم اللہ عطا فرمائے گا۔ اب انفاق کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم،
تم پر قتال کرنا، راہ خدا میں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنگ بہرحال اچھی تو نہیں محسوس تمہیں ہوتی نا، تمہارا خیال تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا حکمت بیان فرما رہا ہے؟ ارشاد ہوا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر یعنی بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد قتال کی فرضیت کا حکم آ گیا، جا بجا قتال کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کے مقاصد اور حکمتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، کوئی مائی کلا قتال فی سبیل اللہ کا انکار کرے، کوئی شخص قتال فی سبیل اللہ کا انکار کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، جیسے نماز کی شرائط پوری ہوں گی تو نماز ادا کرنا فرض ہوگا۔ 4 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نماز قائم کرو، شرط پوری ہوگی، بالغ ہوگا تو نماز فرض ہوگی، کیونکہ چھوٹے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دلانی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، مگر ہر ایک کو تو نہیں دینی نا زکوٰۃ، وہ کہ جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر لازم ہوگی، اس پر دینا۔ قتال کے احکامات ہیں موجود، قتال کی شرائط پوری ہوں گی قتال بھی کیا جائے گا، شرائط پوری ہوں تو حکم لاگو ہوتا ہے، مگر کوئی حکم کا انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگلی بات کہ جب نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا، اب یہ ہجرت مدینہ کے بعد کا معاملہ ہے اور اب غزوات کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر بدر کا معاملہ اینڈ سون سلسلہ آگے چلے گا، تو ممکن ہے بعض مسلمانوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ جنگ کوئی اچھی شے تو نہیں ہے، بہرحال قتل و غارت گری کا معاملہ ہوتا ہے، اپیرنٹلی جنگ اچھی شے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ممکن ہے ایک چیز تم ناپسند کرو اسی میں خیر ہو، اور ممکن ہے ایک چیز کو تم پسند کرو اور اسی میں شر ہو، تم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بچے کو انگاروں میں روشنی نظر آتی ہے، وہ لپک کر لینا چاہتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ کو دور کر دیتے ہیں، کیوں؟ اسے نہیں پتا، ہم کہتے ہیں ہمیں پتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دوا بڑی کڑوی ہوتی ہے مگر پلانا پڑتی ہے، بچے کو کڑوی محسوس بھی ہوتی ہے، دیکھ کر بھی اس کو جو ہے غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتا کہ اسی میں اس کے لیے خیر ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں پتا، اس کو نہیں پتا۔ تو بھائی اللہ بھی تو یہ فرما رہا ہے، اللہ خالق ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بندے بنے، اور بندے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آئے سر آنکھوں پر اس کے سامنے جھک جائے۔